جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، پرسوں ایک ہندوستانی ٹی وی چینل انڈیا ٹی وی نے عجیب قسم کی مجلس منعقد کی تھی، جس میں اسلام سے نکل جانے والوں اور اسلام کے نمائندوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہونا تھا۔ یہ مجلس اپنی نوعیت کی پہلی مجلس تھی۔ اسلام سے نکل جانے والے کو شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد بھی کافر ہی ہوتا ہے، مگر اس کا کفر عام کافروں سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی مختصر روشنی ڈالی جائے گی۔ سامعین، چینل پر تینوں مرتدوں نے اپنا تعارف پیش کیا۔ ان کے بیان سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں اپنے فیصلے پر کوئی ندامت ہے، بلکہ وہ اس طرح مطمئن بیٹھے تھے جیسے انہوں نے کوئی کھوئی ہوئی بہار پالی ہو۔ تین میں سے ایک 62 سالہ عورت تھی جس کا نام پروین اپادھیائے تھا۔ ایک مرد کا نام ساحل تھا اور دوسرے کا نام سمیر۔ ان تینوں سے بحث کے لیے جن تین مسلمانوں کو پیش کیا گیا تھا، ان میں سے ایک تو ظفر سریش والا کا نام ہے، دوسرا اطہر دہلوی کا اور تیسرا تسلیم رحمانی کا۔ مرتدین کی طرف سے پیش کیے جانے والے اعتراضات کے ان تینوں نے کیا جوابات دیے، ان پر تبصرہ تھوڑی دیر میں۔ سامعین، پہلے مرتد کی تعریف سنیے اور کافروں کی قسمیں بھی سماعت فرمائیے۔ عقائد و نظریات کے اعتبار سے غیر مسلم کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کھلا کافر، نمبر 2 مشرک، نمبر 3 دہریہ، نمبر 4 معطل، نمبر 5 منافق، نمبر 6 زندیق جو ملحد اور باطنی بھی کہلاتے ہیں، نمبر 7 مرتد۔ کھلا کافر، جسے کافر مطلق بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے جو علی الاعلان اسلامی اعتقادات کا منکر ہو اور اپنے آپ کو مسلمان برادری سے الگ تصور کرتا ہو، جیسے ہندو، سکھ، یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ مشرک وہ ہے جو چند معبودوں کا قائل ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی حجر و شجر یا مورتی وغیرہ کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہو۔ دہریہ وہ ہے جو حوادث عالم کو زمانے کی طرف منسوب کرتا ہو اور زمانے کو قدیم مانتا ہو، یعنی زمانے ہی کو خالق عالم اور ازلی و ابدی مانتا ہو۔ معطل وہ ہے جو خالق عالم کا سرے سے منکر ہو۔ منافق وہ ہے جو ظاہراً زبانی کلامی اور جھوٹ موٹ اپنے آپ کو مسلمان دکھائے مگر اندر سے کافر ہو۔ زندیق وہ ہے جو اپنے کفریہ عقائد پر اسلام کا ملمہ کرے اور اپنے فاسد و کفریہ عقائد کو ایسی صورت میں پیش کرے کہ سرسری نگاہ میں وہ صحیح معلوم ہوتے ہوں۔ ایسے شخص کو عربی میں ملحد اور باطنی بھی کہتے ہیں۔ مرتد وہ ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے دین کو اختیار کر لے یا اسلام سے نکل جائے۔ سامعین، کافروں کی قسمیں جاننے اور مرتد کی تعریف سمجھنے کے بعد اب ان مرتدوں کا تعارف بھی سن لیجئے۔ خاتون کا اصلی نام پروین ہے۔ یہ ہندو اور شیعہ کے مشترکہ گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد شیعہ تھے اور اس کی ماں ہندو۔ جب یہ 18-20 سال کی ہوئی تو اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس کی شادی غیر مسلم سے ہوئی جس کا سرنیم اپادھیائے ہے، اس لیے یہ خاتون اپنا پورا نام پروین اپادھیائے لکھتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے قرآن یاد کرایا جاتا تھا مگر صرف الفاظ رٹائے جاتے تھے اور ترجمہ سے پرہیز۔ مجھے مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ اسی شوق میں میں نے بدھ ازم کو بھی پڑھا۔ میں کئی برسوں تک اسلام سے نکل کر لامذہب تھی۔ جب میں رشی کیش گئی تو وہاں سمجھ میں آیا کہ ہندو دھرم ہی بہتر ہے، اسے ہی قبول کر لیا اور اپنے بچوں کی بھی گھر واپسی کرائی، یعنی انہیں بھی شیعہ سے ہندو بنا لیا۔ 2 مرتد مردوں میں سے ایک کا نام نثار احمد شیخ ہے جو بدل کر
اب ساحل ہو چکا ہے، یہ ممبئی کا رہنے والا ہے، اس کی عمر 36 سال ہے، اس کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کے ذریعے وہ اسلام پر اعتراضات کرتا رہتا ہے۔ یہ شخص پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کا عاشق تھا اور ان کے پروگرام بڑے غور سے سنتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ذاکر نائک کے اثر سے وہ دوسروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دیتا تھا۔ کورونا لہر کے دوران اس نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا مگر کسی دوسرے دھرم کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ سیاہ نصیب خود کو ایکس مسلم کہتا ہے، یعنی نہ وہ اسلام میں ہے اور نہ کسی اور دھرم میں۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کسی مذہب میں رہنے کا مطلب ہے دوسرے دھرم کو کمتر سمجھنا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ مجھ سے کچھ سوالات کیا کرتے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے میرا نظریہ تھا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، مسلمان اچھے نہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ مسلمان اچھے ہیں، خرابی اسلام میں ہے، العیاذ باللہ۔ تیسرے مرتد کا اصلی نام صداقت حسین قریشی ہے، یہ اتراکھنڈ کا ہے، اس کی عمر 32 سال ہے۔ اب یہ بندہ خود کو سمیر کہلواتا ہے۔ یوٹیوب پر اس کا بھی ایک عدد چینل ہے جس سے وہ اسلام کے خلاف اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ شخص پہلے تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا، 2 بار 4 مہینے کے جماعتی سفر پر نکلا، ایک مرتبہ چلہ بھی لگایا، چلے کا امیر یہی تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جماعت سے جڑنے کے بعد دین سے محبت بڑھ گئی، دین سے دلچسپی بھی بہت گہری ہو گئی۔ 5 وقتہ نمازیں تو جماعت سے پڑھتا ہی تھا، تہجد کی نمازیں بھی با جماعت ادا کرنے لگا۔ دین سے تعلق مضبوط ہوا تو کتابوں کا مطالعہ اس نے شروع کر دیا، لیکن اشکالات اور سوالات ذہن میں پیدا ہونے لگے کیونکہ اسلام کی بہت سی باتیں عقل سے میچ نہیں کھاتی تھیں۔ علماء سے پوچھا تو کسی کا جواب دے دیتے اور کسی کا دے نہ پاتے، ان کا جو جواب ہوتا وہ بھی اطمینان بخش نہیں ہوتا تھا۔ جب سوالات اور اشکالات بہت زیادہ ہو گئے تو خیال آیا کہ پہلے ان کو حل کر لیا جائے اور جب تک کے لیے اسلام کے مطابق چلنا چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ 2018 میں اس نے مذہبیت ترک کر دی۔ اس دوران نثار شیخ یعنی ساحل سے ملاقات ہوئی۔ پھر 2021 میں اس نے اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا۔ تبلیغی جماعت سے اس کی وابستگی 2007-2008 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے اسلام کا اسے کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ سامعین، اس موقع پر ایکس مسلم کے بارے میں بھی کچھ سن لینا چاہیے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرلا میں ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ایکس مسلمز آف کیرلا۔ یہ تنظیم حال میں تخلیق پائی ہے۔ سی کے فیصل اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس تنظیم سے صرف کیرلا ہی سے 300 لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سال 9 جنوری کو اس نے ایکس مسلم ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ اس تنظیم سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سامعین، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ ان تینوں مرتدوں کا تعارف میں نے اپنے جملوں میں پیش کر دیا ہے، اب ذرا ان کی اپنی آواز میں بھی سن لیجئے تاکہ سند رہے۔ ہمارے ساتھ 3 ایسے لوگ جو کہ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے اور زندگی کے کسی موڑ پر ان کو لگا کہ یہ اس دھرم کا پالن نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے اسلام کو تیاگ دیا۔ کچھ نے دوسرا دھرم اپنا لیا، کچھ نے کیول اسلام چھوڑ دیا۔ آج وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں یا ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ تو میں آپ کا پریچے کرا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ نثار احمد شیخ ہیں۔ نثار ممبئی کے ہیں اور 36 سال آپ کی عمر ہے۔ کب آپ نے، کتنا وقت پہلے آپ نے چھوڑا تھا اسلام؟ مجھے اسلام چھوڑ کے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گیا ہے۔ جب کووڈ آیا تھا انڈیا میں، تو اس کے 1-2-3 مہینے کے بعد ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسلام مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور دھرم اڈاپٹ کیا؟ نہیں، ابھی فی الحال میں ایکس مسلم ہوں، میں نے اسلام چھوڑا ہے۔ میری نظر میں مذہب کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس وجہ سے نہ میں نے ہندوازم، کوئی بھی مذہب، ہاں پورا ٹوٹل مذہب کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہی میرے نظر میں غلط ہے۔ تو آپ نے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ آپ ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں یا کیول ایکس مسلم ہیں؟ میں اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ
کبھی کبھی جو خیال ہے وہ ایتھیزم کی طرف بھی آتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. لیکن اگر کچھ چیزیں ہم غور کریں, ہمارے سامنے جو آس پاس جو چیزیں ہیں, دنیا ہے, تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی کریٹر ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود دیا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس کو تو پروو کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے, اور جس طریقے سے چل رہی ہے دنیا, پھر مطلب ایک مکس فیلنگ ہے. اور اس لحاظ سے جو اسلام بتاتا ہے کریٹر کے بارے میں, اس سے آپ کنونس نہیں ہوئے؟ نہیں, بالکل نہیں. اسلام جو ہے میری نظر میں, آپ کو بتا دوں کہ میں ذاکر نائک کا بہت بڑا فین تھا پہلے. ذاکر نائک جو پریچر ہے؟ جی, اچھا. ذاکر نائک MBBS, تو ان کا میں بہت بڑا فین تھا اور ان کا اسٹائل بہت پسند تھا. تو اگر کوئی وہ ان کو سنتا ہے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کا کیڑا آ جاتا ہے, یعنی ایک شوق آ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے. تو وہ ایک جو سائڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ اسلام کا ایک پہلو ہوتا ہے جو ہمیں مولانا بتاتے ہیں, مولوی بتاتے ہیں. لیکن جب آپ اسپیشلی آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہو, یعنی اگر آپ ایک ہندو کے پاس جاتے ہو اور اس کو کہتے ہو کہ اسلام صحیح ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اسلام کو صحیح بتانے کے لیے آپ کو جو سامنے والا جو مذہب کو فالو کر رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو نیچا دکھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ورنہ لوگ اسلام کیوں قبول کریں. تو اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی خامیاں بتاؤ گے, اس کی غلطیاں بتاؤ گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے گا. تو جب میرا ڈسکشن ہوتا تھا, ڈیبیٹس ہوتی تھی الگ الگ فورم پہ, اگر کمپنی میں کام کر رہا ہوں تو وہاں کوئی کلیگ ہے اس سے بات کر رہا ہوں میں, یا پھر تبھی یاہو چیٹ وہ سب چلتا تھا, یا فورم ہوتے تھے, وہاں میرا ڈسکشن ہوتا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے میرے سامنے آتی تھی جو اسلام پہ سوال اٹھاتے تھے. تو آپ نے انٹروسپیکٹ کیا اس کے بعد؟ جی, چلے وہ ڈیٹیل میں اس پر میں آگے جاؤں گا. تو بہرحال آپ کی وجہ, آپ ایک وقت میں آپ ذاکر نائک سے انسپائرڈ تھے, آپ چاہتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے کہ آپ اور لوگوں کو, پوری دنیا کو اسلام قبول کروانا تھا, کیونکہ آپ اس میں بلیو کرتے تھے. ہاں, کیونکہ اور وہ مطلب ایسی کوئی اس میں نیت غلط نہیں ہوتی تھی. نیت یہ ہوتی تھی کہ بھائی میرا جو بھائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, جو جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. تو میرا فرض, اب یہ تو بڑا یہ بڑی ڈراسٹک آپ کی جرنی ہے جو بدل گئی, 180 ڈگری ٹرن جسے کہتے ہیں زندگی کا, وہ آپ کی لائف میں آ گیا. پروین جی ہمارے ساتھ ہیں. پروین جی اب پروین اپادھیائے ہیں. آپ مسلم فیملی میں پیدا ہوئی, آپ کا ماتا پتا کا دیا گیا نام پروین تھا. 62 سال میم کی عمر ہے. آپ کتنے سال کی عمر میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ میں جس دھرم میں ہوں مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا؟ میں جب بہت چھوٹی تھی تو جیسے ہمیں پڑھایا جاتا تھا قرآن, تو ہم رٹ لیا کرتے تھے اور ہمیں بس وہیں تک کا وہ تھا. میں ایسے سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں, بہت ہی بائسڈ ہیں, اسپیشلی فار ویمن, اور میرے لیے اسپیشلی رسپیکٹ فار ویمن مجھے کہیں پر بھی اس میں نظر نہیں آتا. چاہے کوئی کتنا بھی اس پہ ڈیبیٹ کر لے اور کتنا بھی کہہ لے, لیکن دیر از نو رسپیکٹ فار. کیا عمر رہی ہوگی آپ کی اس وقت؟ 18-20 سال. 18-20 سال. تو آپ اس کے بعد فالو کرنا بند کر دیا؟ بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ اپادھیائے ہو گئی ہیں, تو آپ نے کنورژن کرایا؟ آپ نہیں, میں نے کنورژن کرایا, لیکن سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس لیے کنورژن کرایا بیکاز آئی میرڈ اے ہندو. ایسا نہیں ہے. بہت سال تک میں ایتھسٹ رہی. آئی واز ناٹ بلیونگ ان اینی تھنگ. میں نے بدھزم کو بھی بہت پڑھا, میں نے جانا بدھزم کو, بہت روچی تھی میری اس میں. لیکن کہیں پر جا کر وین آئی واز ان مائی 50s مجھے ریئلائز ہوا دیٹ آئی نیڈ ٹو, دیر از سم تھنگ دیٹ آئی نیڈ ٹو کنیکٹ وتھ, اور وہ خالی پن مجھے لگنے لگ گیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ لائک ریسرچنگ کہ کیا چیز ہے وہ. اینڈ دین آئی فاؤنڈیڈ دیٹ what my husband جو کرتے ہیں اور جس میں بلیو کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ میں بھی بلیو کرتی ہوں. We are two different people but worshipping in different ways. But there is no, ہم کو ایک دوسرے کو اسپیس دینا آتا ہے, ایک دوسرے پہ زبردستی کرنا نہیں ہے. آپ نے ہندو دھرم اپنایا؟ جی جی. اچھا. جب میں رشیکیش گئی, I don't know, I felt that this is what I was waiting for. مجھے ایسا لگا کہ یہ چیز تھی جو شاید مجھے زیادہ, لیکن سیریمنی ہوئی آپ کو ہندو پہ کنورٹ میں نے کیا. جی ہاں, میں نے اپنے بھی اور اپنے بچوں کا بھی گھر واپسی کرائی بعد میں, بہت ٹائم کے بعد, لیکن کروائی. آپ کے بچے جو تھے تو وہ آٹومیٹکلی آپ نے ان کو ہندو نہیں مانا بیکاز یو میرڈ ہندو فیملی. یا بٹ دین یہ ایک مین وہ ہوتا ہے ویئر آئی وانٹیڈ کہ یہ سیریمنی ہو جہاں پر ان کو لائک دیٹ دے شوڈ فیل کیسے کرنا ہے, تو وہ میں نے کروایا. لیکن میرا مین اسلام چھوڑنے کا میرا مین یہی کارن ہے دیٹ آئی ہیو سین
My father is from Shia Irani and my mother is a Hindu थी जिन्होंने convert किया. आपकी मदर हिंदू से मुसलमान हुई. अच्छा. तो मैंने दोनों तरफ का लाइफ देखा है. जो एक मुस्लिम लोगों का जो एक है एक ईगो एंड हम बहुत डिटेल में बाद में आएंगे. बहरहाल आपने मुस्लिम फैमिली में रहकर भी जहाँ पैदा हुई वो देख लिया. शादी के बाद आपने हिंदू परिवार में रहकर नहीं, मेरे ननिहाल भी तो हिंदू ही था. आपकी ननिहाल भी हिंदू ही थी. चलें ठीक. हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं ये सदाकत कुरैशी हैं, 32 साल के हैं और ये उत्तराखंड से हैं, हरिद्वार से आए हुए हैं और अब ये पॉपुलरली समीर के नाम से जाने जाते हैं और आप भी अपने आप को एक्स मुस्लिम समीर कहना पसंद करते हैं. जी, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में. आपने कब सोचा या आपको कब लगा कि नहीं अब मुझे इस फेथ में नहीं रहना, इस्लाम में नहीं रहना? एक्चुअली जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ में मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन 2007 और 8 और वहाँ कनेक्ट होने के बाद मुझे इस्लाम से जुड़ने और उसे जानने का मौका मिला. उससे पहले मैं कभी मदरसा या फिर इस तरह की एजुकेशन मैंने नहीं ली थी. जब तबलीगी जमात से मैं जुड़ा तो मैं उसके अंदर इंटू होता चला गया और बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ. इवन इसमें सेक्ट होते हैं जैसे कि आपने 40 डेज़ के लिए तबलीगी जमात में जाना है या आपको 4 मंथ्स के लिए जाना है. तो मैं 2 बार 4 मंथ्स के लिए गया, 40 डेज़ के लिए मे बी 7 और 8 टाइम में गया. इवन इसमें एक और चीज़ होती है कि एक हैंडलर होता है तबलीगी जमात में जिसको अमीर जमात कहते हैं. तो मैं तकरीबन 3 जो 40 डेज़ की जो जमात थी उनका मैं अमीर भी रहा. और हमारी जमातों का ये मामूल हुआ करता था कि हम लोग जो है नॉर्मल नमाजें तो बाजमात पढ़ते ही हैं सभी लोग. हम लोग तहज्जुद की नमाजें भी बाजमात पढ़ते थे रात को इकट्ठा होकर के. सो आई वॉज ऑन दैट लेवल. लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने फिर आती गई, हमने स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारी मुख्तलिफ किताबें पढ़ी और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते थे. हमें समझ में आता था कि एक्चुअली बीइंग अ ह्यूमन ये चीज़ जो है ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं जो है फिर डिफरेंट जो मौलाना और मुफ्ती हैं उनके पास में जाता था अपने सवाल लेकर के. तो कुछ सवालों के जवाब मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे और जो मिलते थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे. ठीक है, तो इसी तरह जो है चलता गया और तकरीबन 2018 आ गया और मैं तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ था. उसके बाद में 2018 में आकर के मुझे लगने लगा कि इतने सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे, मोर देन 100 में भी. तो मुझे लगा कि पहले मुझे इसको फॉलो करने से पहले इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और इसको जान लेना चाहिए. तो मैंने वहीं पे इस्लाम को फॉलो करना बंद किया और 2018 में फॉलो करना बंद कर दिया और मैं इसकी रिसर्च में लग गया. रिसर्च करते करते 2021 में मैं आ गया और मैं YouTube पे जो है सर्च कर रहा था. तो मेरे सामने एक वीडियो आया, एक चैनल है जफर हेरेटिक के नाम से, उसका एक वीडियो आया. मैंने वो देखा और जब मैंने वो वीडियो को देखा, एक्चुअली दैट वाज बेस्ड ऑन सेक्स स्लेवरी. ये एक पार्ट है इस्लाम का, सेक्स स्लेवरी, जो कि अरबिक एरा में होता था, प्री इस्लामिक में. तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो को देखा और उसके बाद तो मुझे सजेशंस आने लगे इस तरह की वीडियोस के. तो फिर मैं इसी कड़ी में एक्स मुस्लिम साहिल यानी कि निसार भाई के चैनल के ऊपर मैं पहुँचा और इन्होंने फिर वहाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी. इन्होंने मुझसे बात की और आगे फिर इन्होंने मुझे जो है ना उनके बारे में सजेशन दिए. तो जो मेरे एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन, जो मेरे एतराज़ थे, जो मेरे सवाल थे, वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे इन लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ. और ये जो है ना इस पे रिसर्च करते करते फाइनली 2021 में सामीन, इन तीनों मुर्तदों की खास बात यह है कि इर्तिदाद से पहले ये सब अलग अलग फिरकों से ताल्लुक़ रखते थे. परवीन उपाध्याय शिया कम्युनिटी से थी, निसार अहमद शेख उर्फ साहिल गैर मुक़ल्लिद फ़िरके से था और सदाकत हुसैन कुरैशी उर्फ समीर तबलीगी जमात से. ये लोग कहते हैं हमने इस्लाम छोड़ दिया और मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम ने उन्हें क़ै कर दिया. बेशक हिदायत और ज़लालत अल्लाह के हाथ में है. मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु. उन मुर्तदों से बस इतना ही अर्ज़ करना है कि जिस तरह इस्लाम ने तुम्हें अपने से काट दिया, इसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि ख़ुद को एक मुस्लिम कहना भी बंद कर दो. तुम्हारे इस रवैये से तुमसे नावाकिफ़ लोग धोखा खा जाएंगे और तुम्हें मुसलमान ही समझेंगे. सामीन, अब आइए उन लोगों का तारुफ कराएं जो इस्लाम की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करने बैठे थे. उनमें से एक तो ज़फ़र सरेश वाला है. ये जनाब
गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ताजिर हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साबिक वाइस चांसलर हैं। भाजपा से उनकी बड़ी गाढ़ी छनती है। नरेंद्र मोदी के निहायत करीबी समझे जाते हैं। याद होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जयपुर इजलास में ये बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंच गए थे तो असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उसके बाद माइक से ऐलान करना पड़ा कि जो लोग मदऊ नहीं हैं वो यहाँ से चले जाएं। मजबूरन उन्हें बेआबरू होकर निकलना पड़ा था। दूसरे नंबर पर जनाब तस्लीम रहमानी हैं। ये असलन मेरठ के रहने वाले हैं। 2001 में मुस्लिम सियासी कौंसिल की बुनियाद उन्होंने ही डाली। ये आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के रुकन भी हैं। मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत के मालिक हैं। उनके दादा जैन हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तीसरे साहिब जनाब अतहर देहलवी हैं। ये बरेलवी धर्म के रहनुमाओं में शामिल हैं। अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन हैं। सियासी बयानात देते रहते हैं। हुकूमत की खुशनूदी के लिए ये भी जाने जाते हैं। सामीन, मुर्तदों के साथ इन तीनों की ये बहस 1 घंटे से ज़्यादा चली। मुर्तदों में ज़्यादातर निसार अहमद शेख यानी साहिल बातें करता। उसके पास लैपटॉप भी था। कुरान बड़ा साफ और तजवीदी लहजे के साथ पढ़ता। हदीस के हवाले भी देता। नंबर 2 पर गुफ्तगू समीर की होती रही परवीन उपाध्याय तो बहस में उसकी शिरकत बराए नाम रही। मैंने ये पूरी बहस बगौर सुनी है। सच्ची बात यह है कि मुर्तदीन के एतराज़ात का इन नाम नहाद मुनाज़िरीन इस्लाम के पास कोई जवाब नहीं था। अतहर देहलवी तो हर एतराज़ के जवाब में हिंदू कौम की धार्मिक बातों को बतौर नज़ीर पेश करते और वो भी खालिस हिंदी ज़ुबान में। इस्लाम में जिजिया क्यों है? जब ये सवाल आया तो अतहर देहलवी ने सिरे से जिजिये का ही इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि जिजिये का मसला जंगी माहौल से मुताल्लिक है, आम हालात से नहीं। फिर वो इसकी नज़ीर में जमाल अब्दुल नासिर को पेश करते रहे, यासिर अरफात को पेश करते रहे और उन लोगों के हवाले देते रहे जिनके नाम अरबी पारसी वाले थे और उनकी बीवियां गैर मुस्लिमा थीं। यानी अतहर देहलवी की नज़र में इस्लाम की तालीम वही थी जो गैर मुस्लिम बीवियों वाले नाम नहाद मुसलमान पेश कर रहे थे। इयाज़म बिल्लाह, देहलवी साहिब से कुरान की आयत भी सही पढ़ी नहीं जा रही थी। रहे तस्लीम रहमानी साहिब तो वो डॉक्टर इकबाल के शेर तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम को बड़े एहतिमाम से पढ़ते रहे और कहते रहे कि मुसलमान इन चारों में खो गए और कुरान को उन्होंने पीठ के पीछे रख दिया। गोया उनके नज़दीक ये चारों चीज़ें अलग हैं और कुरान अलग है। इयाज़म बिल्लाह, वो ये भी कहते रहे कि कुरान में नासिख व मनसूख कोई आयत नहीं। पहले ये बातें इल्मे कलाम में हुआ करती थीं जिन्हें बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया गया। उनका ये भी दावा है कि हमारे लिए असल माखद सिर्फ कुरान है। हालांकि हर मुसलमान जानता है कि हमारा माखद सिर्फ कुरान नहीं, हदीस भी है, उम्मत का इजमा भी है, इन तीनों से माखूज अक्ल क़ियास भी है। अब से पहले मेरे दिल में तस्लीम रहमानी की बड़ी कदर थी, लेकिन अब पता चला कि वो हमारे असलाफ के मनहजे फ़िक्र व अमल से मेल ही नहीं खाते। ज़फ़र सरेश वाला कहते रहे कि तमाम धर्म अपनी अपनी जगह काबिल एहतराम हैं और ये कि सबसे पहले इंसान होता है, उसके बाद मुसलमान या हिंदू होता है। यानी उनकी निगाह में पहला मजहब इंसानियत है, इस्लाम और कुफ्र का नंबर उसके बाद आता है। हालांकि ये नज़रिया सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कहता है कि हर इंसान पैदाइशी तौर पर मुसलमान ही होता है, दूसरे धर्मों की तरफ उसका जाना वालिदैन के असर से होता है। वो भी कहते रहे कि कुरान की कोई भी आयत मनसूख नहीं है। तो ये उनका मबलग़ इल्म था। ये लोग इस्लामी स्कॉलर कहलाते हैं और सूरत हाल ये है कि इस्लाम की बुनियादी मालूमात ही उनकी गिरह में मौजूद नहीं है। सामीन, इंडिया टीवी की इस अजीब व गरीब मजलिस में सामीन व नाज़रीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। उनमें कुछ वो भी थे जो अपने चेहरे बुशरे से आलिम मालूम हो रहे थे। मुस्लिम अवाम
شاید یہ دیکھنے آئے تھے کہ کچھ علم و معلومات انہیں بھی ہاتھ لگ جائیں گی، مگر ان کے دامن خالی کے خالی ہی رہے، کیونکہ دینے والوں کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اسلام کے تینوں ترجمان آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو سامعین بہت پریشان تھے، بہت جذبز ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے زبردستی مائک پکڑا اور مرتدوں کے اعتراضات کا جواب دینے لگے۔ جواب تو بہرحال ان سے بھی نہ ہو سکا، مگر گفتگو اسلام کے تینوں اسکالروں سے زیادہ اچھی کی۔ سامعین، عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، یعنی ہر میدان کے لیے الگ الگ افراد ہوتے ہیں۔ جو سائیکل چلانا جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ جہاز کی پرواز کرانے میں بھی ماہر ہو۔ خوبصورت اور اونچی عمارتیں بنانے والے معمار کے پاس کوئی نہیں جاتا کہ آپ میرے دل کا آپریشن کر دیں۔ گھڑی ساز کے پاس کوئی یہ فریاد نہیں لگاتا کہ آپ گنے سے شکر اور راب بنا کر دکھا دیں، بلکہ ہر معاملے میں رجوع اس کے ماہرین سے ہوتا ہے۔ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر شخص مفکر اور ماہر شریعت بنا بیٹھا ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی عالم کو خاطر میں نہیں لاتا اور ان کی دینی باتوں کو کاٹنا اپنا پیدائشی حق سمجھتا۔ مسلمانوں کی طرف سے بولنے والے اگر مستند عالم ہوتے تو اس کا فائدہ اس مجلس سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، مگر غیر عالموں کی طرف سے اسلام کا دفاع علم کے حوالے سے کوئی ممکن نہیں۔ لہذا اس طرح کی مجلسوں میں عوام کو نہیں جانا چاہیے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بلکہ ایسی تقریبات کا شدت سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے چینل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی ایک منظم تحریک ہے، جیسے انگریزی دور میں شدی تحریک چلائی گئی تھی۔ مگر کیا کیجئے، کچھ لوگ حیوان کیمرہ ہیں، جب تک وہ کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے ان کی جان نزع کی حالت میں رہے گی، اور جیسے ہی کیمرہ ان کے سامنے آ جائے گا زندگی کی لہر ان کے وجود میں دوڑ جائے گی۔ ایسے لوگ صرف چہرہ دکھانے اور پیسہ بنانے کے لیے چینل پر جاتے ہیں اور صرف 5000 میں نقد غیرت و حمیت لٹا آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ امت کو صحیح اور غلط کی تمیز بخشے اور بلا وجہ کی مفکری سے ملت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔